بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ قریب ہے جب اتریں گے عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے تم لوگوں میں، اور حکم کریں گے موافق اس شریعت کے اور انصاف کریں گے، اور توڑ ڈالیں گے صلیب کو جو نصارہ نے بنا رکھی ہے اور اس کی پرستش کرتے ہیں، اور مار ڈالیں گے سور کو، اور موقوف کریں گے جزیہ کو، اور بہت دیں گے مال کو، یہاں تک کہ کوئی نہ لے گا اس کو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، ہمیشہ ایک گروہ میری امت کا لڑتا رہے گا کافروں اور مخالفوں سے، حق پر قیامت کے دن تک وہ غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے اور اس گروہ کا امام کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہے گا، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، وہ کہیں گے نہیں، تم میں سے ایک دوسروں پر حاکم رہیں۔ یہ وہ بزرگی ہے جو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا اس امت کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک آفتاب پچھم سے نہ نکلے، پھر جب آفتاب پچھم سے نکلے اس وقت سب آدمی ایمان لائیں گے اللہ پر اتنی بڑی نشانی دیکھ کر، لیکن اس دن ایمان فائدہ نہ دے گا اس شخص کو جو پہلے ایمان نہیں لایا یا اس نے ایمان کے ساتھ نیکی نہیں کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جب ظاہر ہو جائیں تو اس وقت کسی کو ایمان لانے سے فائدہ نہ ہوگا، اس کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا نیک کام نہیں کیا۔ ایک تو نکلنا آفتاب کا جدھر سے ڈوبتا ہے، دوسرے دجال کا نکلنا، تیسرے دابۃ الارض کا نکلنا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایک دن فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش کے تلے آتا ہے، وہاں سجدے میں گرتا ہے، اس سجدے کا مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو حکم ہوتا ہے اونچا ہو جا، اور جہاں سے آیا ہے وہ لوٹ آتا ہے اور اپنے نکلنے کی جگہ سے نکلتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ عرش تلے آتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے اونچا ہو جا اور لوٹ جا جہاں سے آیا ہے۔ وہ نکلتا ہے اپنے نکلنے کی جگہ سے، پھر چلتا ہے اسی طرح، ایک بار اسی طرح چلے گا اور لوگوں کو کوئی فرق اس کی چال میں معلوم نہ ہوگا، یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر آئے گا عرش کے تلے۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا اونچا ہو جا اور نکل جا پچھم کی طرف سے جدھر تو ڈوبتا ہے۔ وہ نکلے گا پچھم کی طرف سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یعنی آفتاب کا پچھم کی طرف سے نکلنا۔ یہ اس وقت ہوگا جب کسی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، اس نے نیک کام نہ کیے ہوں اپنے ایمان میں۔ قرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے موت کے وقت اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے موافق وصیت کی تو یہ وصیت اس کی اس زکوٰۃ کا کفارہ ہو جائے گی جو اس نے اپنی زندگی میں ادا نہ کی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی 70 سال تک نیک عمل کرتا رہتا ہے، پھر وصیت کے وقت اپنی وصیت میں ظلم کرتا ہے تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی 70 سال تک برے اعمال کا ارتکاب کرتا رہتا ہے لیکن اپنی وصیت میں انصاف کرتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور جنت میں جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم چاہو تو اس آیت کریمہ تلک حدود اللہ آخر تک سورہ نساء کو پڑھو، یعنی یہ حدود اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں۔
اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتیوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کو میراث دلانے سے بھاگے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کی میراث نہ دے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔